انہیں ہر زمانے کے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ انہیں اپنے حالات کے مطابق متعین کر لیں۔ بعض قانون قرآن کے اندر موجود ہیں مگر بعض کی جزیات موجود ہیں، قانون موجود نہیں۔ کسی نظام کے غلط اور صحیح ہونے کی یہ دلیل مسلمانوں ہرگز نہیں کہ کتنے لوگ اس کے موافق ہیں اور کتنے مخالفت میں ہیں۔ اس بات کے پرکھنے کا صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ اس نظام پر علم اور بصیرت کی روح سے غور کیا جائے، دلائل و براہین کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے۔ قرآن اپنے ہر دعوے کو علم و بصیرت سے پیش کرتا ہے، دلائل کی روح سے منواتا ہے۔ اپنے مخالفین سے بھی یہی کہتا ہے کہ تم اپنے دعوے کی تائید میں دلائل پیش کرو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا پیش کردہ نظام ربوبیت صرف قرآن کا پیش کردہ، اللہ سبحانہ کا بھیجا، رسول اللہ کا لایا نظام ربوبیت، نظام معیشت نوع انسان کی منفعت کا ضامن ہے۔ اس کے سوا دنیا کا کوئی نظام یہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اس نظام میں مسلمان ارباب حل و عقد کی جو دشواریاں ہیں ان کا بھی ہمیں احساس ہے، خاص طور پر پاکستانی حکمرانوں کی دشواریوں کا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ اسے کون متعین کرے گا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ ارے معاشی نظام تو ایک طرف، یہاں یہ نہیں متعین ہو پایا کہ خود اسلام کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں میں ہر فرقے کا الگ الگ، اور اس قدر الگ کہ ایک فرقے کا اسلام دوسرے فرقے کے نزدیک کفر۔ سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ارباب بست و کشاد اسلام کا نام لیتے نہیں، نام تو کیا اس کی طرف کسی اسکیم کی نسبت بھی نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اسے کیا معنی پہنا دیے جائیں۔ یہ بیچارے تو پاکستانی مملکت کو اسلامی کہہ کر بھی عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر بو الہوس اٹھتا ہے، چلا چلا کر کہتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے غیر اسلامی ہے، حکومت ہمارے حوالے کرو، ہم اسے صحیح معنوں میں اسلامی بناتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس مشکل کا کوئی حل نہیں، اس کا حل موجود ہے، اور ہمیں نہایت اطمینان بخش حل ہمارے پاس ہے کہ آپ اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت کہنے کی بجائے قرآن کا معاشی نظام کہیے، قرآن کا نظام حکومت کہیے، بات صاف واضح اور متعین ہو جائے گی۔ قرآن سے دو قسم کے معاشی نظام، قرآن سے دو قسم کے نظام حکومت مرتب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا نظام متعین ہے، اس لیے اس نظام کی اصطلاحات کے معنی بھی متعین ہے، لیکن اب اس کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارا مذہبی پیشواؤں کا طبقہ قرآن کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس لیے کہ قرآن کے نام سے ہر بات متعین ہو جاتی ہے، ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے ایک ایسی اصطلاح نکالی ہوئی ہے قرآن اور سنت، کہ کتاب اللہ قرآن اور ہے، سنت اور ہے۔ یہ کہنے سے ہر فرقے کو اپنے وجود کی سند مل جاتی ہے اور مذہب کے خلاف اڈے قائم ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مسلمانوں تھیوری ہے، اس پر رسول اللہ نے ساری زندگی عمل کیا، یہ اسی سنت ہے۔ لیکن اس الجھاؤ کو بھی بالآخر مسلمانوں ختم ہونا پڑے گا، یہ میری بات یاد رکھو۔ تم فرقوں میں بٹے نہیں رہ سکتے۔ کوئی قوم ذہنی اور نظریاتی انتشار کی حالت میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتی، یا تو اسے انتشار کو ختم کرنا ہوگا یا وہ انتشار اسے ختم کر دے گا۔ اس قسم کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے بس کسی ایک کو عزم راست کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں یہ عزم میسر آ جائے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ انتشار نے آج تک کسی قوم کو زندہ نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں، پاکستانیوں کی کیا اہمیت ہے اس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ کے اصولوں کو، اللہ سبحانہ کے قانون کو چیلنج مت کرو۔
اس کے لیے ہمیں اس صاحب عزم انسان کو، کسی مسلمان کو کرنا یہ ہوگا کہ زندگی کے ایک ایک شعبے کے متعلق قرآن جو نظام دیتا ہے اسے واضح اور نکھری ہوئی شکل میں مدون کیا جائے، پھر اسے مملکت میں بتدریج عملی شکل دی جائے۔ اس کے لیے اصطلاحات بھی قرآنی کی استعمال کی جائیں، نام بھی قرآنی استعمال کیے جائیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھیے قرآن اپنا مخصوص نظام رکھتا ہے، اس میں کسی قسم کے پیبند کو بھی برداشت نہیں کرتا، نہ یہ اسلامی کمیونزم کو برداشت کرتا ہے، نہ یہ اسلامی سوشلزم کو برداشت کرتا ہے۔ اس میں کسی حد تک کسی قسم کی کوئی لچک نہیں، یہ ہر باب میں غیر لچکدار ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ سورہ محمد کی آیات 25 اور 26 کو سامنے لائیے۔ اس کے اعتبار سے دین سے وہی لوگ نہیں پھرتے جو دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں، دین سے وہ بھی پھر جاتے ہیں جو دین کے نظام میں کسی غیر دینی نظام کو پیبند لگاتے ہیں۔ اس طرح خدا اور طاغوت میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ بڑے واضح انداز میں مسلمانوں قرآن میں خالص اپنا نظام پسند فرماتے ہیں۔ پھر اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت جلیلہ میں دہرایا، جس میں فرمایا کہ جو لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے سے انکار کرتے ہیں، انہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری نصیب ہوگی، آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اور یہ سنگین قسم کی پیبند کاری ہے کہ آپ کچھ باتیں تو قرآن کی لے لیں، کچھ باتیں وہ لے لیں جو اسلامی شریعت کے نام سے ہم میں مروج چلی آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روح سے اس قسم کی پیبند کاری بھی دین سے ارتداد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری مذہبی پیشوائیت میں اسلام کو جس اسلام کو پیش کر رہی ہے وہ تو ہے ہی اس قسم کی پیبند سازی۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اگر کسی معاملہ میں ان کی مروجہ شریعت جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن میں تضاد واقعہ ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے بھائی، ان کے ہاں خالص قرآن کا دین مل نہیں سکتا۔ مگر چونکہ ہمارا مروجہ معاشی نظام، جسے بدقسمتی سے ہم اسلامی نظام کہہ کر پکارتے ہیں، دور ملوکیت کا وضع کرتا ہے اور انتہائی سرمایہ دارانہ ہے، اور ہماری مذہبی پیشوائیت کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں کسی نے روٹی کا نام لیا، انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ کمیونزم کے سلاب کی امانت ہے، یہ کمیونزم کے سلاب کی علامت ہے جو ہمارے اسلام کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ چنانچہ ایسا کہنے والے کے خلاف یہ دہائی مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پلیٹ فارم تو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں جنہیں ہم مسجدیں کہتے ہیں۔ مسجدیں اب اللہ کے گھر نہیں ہیں، ملاؤں کے اڈے ٹھکانے ہیں، یہاں سے یہ اپنی مرضی کا شور ڈال سکتے ہیں، پھر یہ اس مسلمان انسان کو جو اللہ کا نظام لانا چاہتا ہے اسی کو کمیونسٹ، ملحد، بے دین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں اس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید میں روٹی کے مسئلہ کو بڑی اہمیت ہے تو یہ شور مچا دیں گے یہ اسلام کی تحریف ہے، یہ قرآن کی تعلیم کو مسخ کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آج ہم اس وقت ان حضرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کون سے اسلام سے وابستہ کرتے ہیں؟ کیا حضور بے حد نہایت دولت کے مالک تھے اور انہوں نے وہ سب دولت اپنے پاس جمع رکھی، یا ضرورت سے زائد ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے؟ مجھے جواب دیجئے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کبھی وہ زکوٰۃ ادا کی
जो हमारे हम मरवज है। मुझे जवाब दीजिए, क्या हजूर ने अपने लिए जायदादें खड़ी कर रखी थी, लामहदूद जमीन के रकबों के मालिक थे, या सिकनी हुजरों के सिवा हुजूर का कोई मकान नहीं था? एक मरला जमीन भी आपकी मलकियत में थी? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको हम अपना पेशवा समझते हैं, जिसको हम अपना आखिरी नबी समझते हैं, जिसकी सुन्नत पर अमल करने को अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या उसने अपने तरके में मालो दौलत, जमीनें, जायदादें अपने वर्षा के लिए छोड़ी, अपनी बेटी के लिए भी छोड़ा कुछ, या उसके तरका में एक पैसा भी न था? मुझे जवाब चाहिए। इन सवालात का जो जवाब इन मुल्लाओं की तरफ से मिलेगा, हाशा वकल्ला, जाहिर है वही सही इस्लाम होगा। इसी का इत्बाए सुन्नत नबवी है। आप सब लोग जानते हैं अल्लाह के रसूल ने किस तरह जिंदगी बसर की। वही सुन्नत है, वही इस्लाम हम चाहते हैं। मुसलमानों, असल ये है कि जब हम इस्लामी निज़ाम का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में मुल्ला का पेश करदा निज़ाम शरीयत होता है, जो कुरानी निज़ाम की नकीब है, जिद है। हमारे ऊपर ये तमाम इतराज़ात जो आप इस्लामी निज़ाम पर वारद करना चाहते हैं, दर हकीकत मुल्ला के निज़ाम शरीयत पर वारद होते हैं, जाहिलों के निज़ाम पर पढ़ते हैं, मलूकियती निज़ाम के लिए है, जिसकी तमाम तर जुजियात नाकाबिले तगय्युर और तबद्दुल करार दी जाती हैं। आप निज़ाम कुरान के उसूलों की रोशनी में बाहमी मुशावरत को सामने लाइए। आपको गालिबन इल्म नहीं कि वहाबी, मरजाई, चकड़ालवी, शिया, सुन्नी और बाकी फिरकों के इख्तलाफात कुरान के पैदा करदा नहीं, मुल्ला की शरीयत के पैदा करदा हैं। कुरान में जाकर तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। कुरान पर मुसलमानों के हर फिरके का ईमान है। यह हमारी खुश अकीदी नहीं बल्कि हकीकत है। इसलिए हर मुसलमान के लिए कदर मुश्तरक, कॉमन फैक्टर कुरान है। कुरान के असूलों में किसी को इख्तलाफ नहीं। लिहाजा इस हद तक भी तमाम मुसलमान एक नुक्ता पर जमा हो सकते हैं। अब रही वो जुजियात जो कुरानी असूलों की रोशनी में तय होंगी, तो इसके लिए वो तमाम मुसलमानों के बाहमी मशवरा से, अक्ल और फिक्र की रूह से तय होंगी। लिहाजा जो चीज़ हमारी बाहमी मशावरत से तय पाएगी, उसमें इख्तलाफात का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इख्तलाफात बाहमी मशावरत से एक दिन मिट जाएंगे। अब रहा यही सवाल बाकी कि मुसलमानों को इस बुनियादी नुक्ताए नज़र पर किस तरह लाया जाए कि उनका निज़ाम कुरानी उसूल की रोशनी में बाहमी मुशावरत से तय पा जाए। मुसलमानों, ये वो चीज़ है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो अहबाब इस मसलक को सही समझते हैं, जो मुसलमान उम्मत से प्यार करते हैं, उनके करने का काम यह है कि वो इस कोशिश में हमारा साथ दें। हम अपना नस्बुल ऐन तो निज़ाम कुरान की आखिरी मंजिल करार दें, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अमली कदम बतदरीज उठाएं। इसी तरीके से कुरान का मुआशी निज़ाम मुसलमानों सदर अव्वल में कायम हुआ था। इसी तरीका से ये अब कायम हो सकता है।